سورہ آراف 8واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین۔ سورہ آراف مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اتری ہے، مدنی جو ہجرت کے بعد اتری ہے۔ یہ الفاظ غلط ہیں کہ جو مکہ میں اتری ہے وہ مکی ہے، جو مدینہ میں اتری ہے وہ مدنی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اذا جاء نصر اللہ مکہ میں اتری ہے، اس پر مدنی لکھا ہوا ہے، کیوں؟ ہجرت کے بعد اتری ہے۔ اور جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس کے اندر توحید، رسالت، قیامت، اعجاز، اس کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے کہ اکثر احکام مدینہ منورہ میں اترے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ساری محنت عقیدے پر ہوئی ہے، شرک ختم ہو جائے، شرک سے امتیں برباد ہوتی ہیں، تو اس پر محنت ہوئی۔ آخری زمانے میں نماز کا حکم آیا۔ الف لام میم صاد، سورتوں کے شروع میں جو یہ حروف ہوتے ہیں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعتن، قطع یقطع تقطیع، وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بس یہ صحیح قول ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ بذلک، بس بہت اور بھی اقوال ہے، اس پر لمبی تقریر میں کر سکتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کے مطلب کو نہیں جانتا۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں مفسرین کی یہ اللہ اور رسول محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارے ہیں، اور وہ آپس میں اس کے مطلب کو جانتے ہیں۔ میان عاشق و معشوق و رمز است، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ کتاب انزل الیک، کتاب جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اس لیے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اے لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو۔ ہم کوئی مشین خریدتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے، اس کو انگلش میں مینول بک بولتے ہیں۔ موبائل کے ساتھ بھی، مشین کے ساتھ بھی، اس کے خلاف استعمال کرو گے چیز خراب۔ تو انسان جو نہایت ہی قیمتی ہے، یہ پوری دنیا اس کے لیے مسخر ہے، اس کا مینول بک کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کی مخلوق ہے تو اللہ کا امر اور قانون چلے گا قرآن۔ میرا جسم میری مرضی، نو، آپ کا جسم نہیں ہے۔ دانتوں کو بڑھا دو نا، آپ کا جسم ہے۔ بالوں کو روک دو کہ آگے نہ بڑھیں، آپ خدا ہیں اس دنیا میں۔ لم یکن شیئا مذکورا، آپ نہیں تھے، یہ تیرا جسم نہیں ہے۔ اندھیرے میں اسٹڈی کرنا گناہ ہے، کیوں؟ ان آنکھوں کے آپ مالک نہیں ہیں، اللہ مالک ہے، اس کو خراب نہ کرو۔ اللہ کی سلطنت ہے، مخلوق ہے، تو اللہ کا قانون چلے گا، آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ پیچھے لگے ہوتے ہیں نا ہمارے مسلمانوں کے، تو اس کو ہاتھ میں کاغذ دے دیا، کہو میرا جسم میری مرضی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پر چلو، ادھر ادھر کی باتوں پر نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ مارگلے کا زلزلہ آیا نا جی، مارگلہ گر گیا، پہاڑ کے قریب جو دو بڑے بڑے ٹاور تھے جس میں بدکاریاں ہو رہی تھی وہ گر گیا، باقی دوسرا کھڑا رہا۔ 25 لاکھ افراد
ایران میں زلزلے میں نیچے چلے گئے، 26 لاکھ افغانستان کے شمال میں چلے گئے زلزلے میں، سونامی میں 4.5 لاکھ، بٹگرام کا جو زلزلہ آیا بالا کوٹ کا، سونامی سے زیادہ 5 لاکھ کم و بیش افراد زمین کے اندر چلے گئے۔ لیکن اگر ہم نصیحت حاصل کریں اور مسلمان ہوں اور نصیحت حاصل کریں کہ جی زمین میں پلیٹیں جیولوجسٹ کہتے ہیں تو وہ ہل جاتی ہے اس لیے زلزلہ آتا ہے، کیوں لاوا پٹتا ہے تو پلیٹیں ہل جاتی ہے، تو پلیٹیں آپ نے پیدا کی ہے، یہ پلیٹیں کس نے پیدا کی، لاوا کس نے پیدا کی، نظام کون چلا رہا ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ نہیں تھا، بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے، لیکن اس وقت یہ کام نہیں آئے گا، ابھی ضرورت ہے۔ اب ہم ان لوگوں سے ضرور باس پرس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے اظہار کرانے کے لیے، اگرچہ اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا، پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے، اللہ ہر جگہ موجود، ہر وقت موجود، اللہ غائب نہیں ہے۔ اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، والوزن یومئذ الحق، اللہ اکبر، چنانچہ جن کے ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے، اللہ اکبر۔ اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے۔ ہاں یہ سنو غور سے، مزیدار بات، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں آپ کو جگہ دے دی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے معیشت انہیں رہنے سہنے کے اسباب زمین میں پیدا کیے۔ دلیل ہے اس بات کی طرف کہ رہن سہن کے جو اسباب ہے وہ زمین میں ہے، پلوٹو نیپچون عطارد مریخ میں نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے بتا دیا۔ اب یہ جا رہے ہیں جی چاند میں، پلوٹو میں، نیپچون میں، اور مشتری کی طرف کمندے ڈال رہے ہیں جی، وہاں آکسیجن گیس نہیں ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نہیں ہے، وہاں چیز اگتی نہیں ہے، پاک رب نے ہم کو پہلے سے بتا دیا ہے، پہلے سے بتا دیا۔ اللہ اکبر، قلیلا ما تشکرون، کم تم لوگ شکر کرتے ہو۔ اور تحقیق ہم نے آپ کو پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے آپ کی تصویر بنا دی، ثم قلنا للملائکہ، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان کو بھی حکم تھا، پاک رب نے شیطان کو کہا، قرآن میں ہے ما لک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تم نے کیوں بات نہیں مانی، سجدہ نہیں کیا، اس کو بھی حکم تھا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ طاؤوس الملائکہ تھا، فرشتوں کا طاؤوس مور، اتنی بات کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، گمراہ ہو گیا، تکبر تھا، اللہ تکبر سے بچائے۔ بخاری شریف، سارے لوگ جہنم سے نکل جائیں گے، کچھ افراد عذاب میں ہوں گے، کون؟ جو متکبر ہے، الا من کان فی قلبی حبۃ من خردل من کبر، قاتل خودکشی کرنے والا متکبر جہنم میں ہوگا، قاتل اور خودکشی کرنے والا بھی نکل جائے گا، متکبر بیٹھا ہوگا۔ متکبر کون ہے؟ جو حق بات کو نہ مانے، جب حق بات آپ کے سامنے آ جائے تو مانو، حق بات کو مانو، اپنی غلطی کو مانو، تو آپ متکبر نہیں۔ جو ہنسمکھ ہو کر سلام کرے اور غلطی کو مانے وہ متکبر نہیں ہے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ کون؟ شیطان۔ قال ما منعک، پاک رب نے فرمایا کس نے آپ کو منع کیا کہ تم سجدہ نہ کرو جب میں نے آپ کو حکم دیا، اذ امرتک، جب میں نے آپ کو حکم دیا، اس کو بھی حکم تھا، کہ رہے شیطان کو حکم نہیں تھا، کیوں گمراہ ہو گیا؟ اللہ کے بندو قرآن پڑھتے نہیں ہو، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے، آگ لطیف ہے، خوبصورت ہے، اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، وہ لطیف بھی نہیں ہے، زمین پر ہے، لوگ پیر رکھتے ہیں، تکبر کیا نا۔ قال فاہبط منہا، پاک نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ تم تکبر کرو یہاں جنت میں، نکل جاؤ، آپ ذلیلوں میں سے ہو، من الصاغرین۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے دو اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یبعثون۔ پاک رب نے فرمایا انک لمنظرین، آپ ان افراد میں سے ہیں جن کو مہلت دی گئی ہے۔ قال، تو شیطان نے کہا فبما اغویتنی،
بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. گمراہ تو خود ہوا کہ تکبر کیا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستہ توحید میں ان کے لیے بیٹھوں گا، پھر میں ان کی طرف آؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان کی طرف آؤں گا. مِن بین ایدیہم، سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں طرف سے. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے. کیوں؟ دنیا دار الامتحان ہے نا. پھر تو فرشتے ان کے پاس نہ نفس و شیطان ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ ہمارے ساتھ جو نفس اور شیطان ہے یہ امتحان ہے. اگر یہ نہ ہو تو سب دنیا ایک جیسی امتحان ہے. پاک رب نے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ ذلیل دھتکارا ہوا. وہ لوگ جو آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی ڈکٹیشن پر چلیں گے، ان میں سے، ان لوگوں میں سے میں ان کے لیے میں بھر دوں گا جہنم کو ان میں سے سب کے سب سے اجمعین، سب کے سب سے. اور اے آدم تم بھی رہو اور آپ کی بیوی بھی رہے جنت میں، پس دونوں کھاؤ جہاں تم چاہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وہ درخت کون سا تھا؟ جواب ہم کو کیا پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے. کوئی کہتا ہے انار کا درخت ہے، کوئی کہتا ہے گندم کا درخت ہے. یار جو بھی درخت ہے اللہ نے منع فرمایا، بات ختم ہو گئی. اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پیلا تھا یا نیلا تھا؟ یار پیلا تھا یا نیلا تھا، آپ کا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ جنات کہاں دفن ہوتے ہیں؟ جنات کو کون غسل دیتا ہے؟ یہ لوگ سوالات کرتے ہیں. لاش مل گئی اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ بروقت پھر عالم سے پوچھ لو، بتا دے گا انشاءاللہ. ایسے سوالات نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاغلوطات، حضور نے ایسے سوالات سے منع فرمایا جس سے لوگوں کو تم مغالطے میں ڈالو. لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے. اس پر 2000 رکعت نفلوں کا ثواب ملتا ہے. 2000 رکعت نفلوں کا ثواب ملتا ہے جب کوئی اچھا سوال کرو، عالم دین آپ کو اچھا جواب دے دے. عالم نہیں ہے تو آرام سے بیٹھ جاؤ. جو ڈاکٹر نہیں ہے اس سے علاج نہ کرو، جو عالم نہیں ہے اس سے سوال نہ کرو. تو فرماتے ہیں انما شفاء العی السؤال، بے شک وہ آدمی جو عی ہے، انما شفاء العی السؤال، جس کو دین کا تڑپ اور دین کے لیے وہ تشنا ہے، پیاس ہے، وہ سوال کرے. صحیح سوال، غلط نہیں. یہاں پر نہایت ہی اہم نقطہ سمجھو. یونان والے کہتے ہیں پنڈورا باکس کھل جائے گا، یہ ان کی اصطلاح ہے. عورت آئی دنیا میں اور پریشانیوں کے جناب باکس لے کر آئی. BBC لندن میں یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی آرام سے بیٹھ جاؤ نہ پنڈورا باکس کھل جائے گا. یہ تو یونان والے کہتے ہیں. یہود نصارہ کہتے ہیں، اور آج کل پنجابی اور پٹھان سب جگہ یہ مشہور ہے کہ عورت نے مرد کو جنت سے نکالا ہے، اور عورت ہی نعوذ باللہ فساد کی جڑ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات غلط ہے. یہ محرف کتاب تورات انجیل کی بات ہے کہ عورت نے مرد کو خراب کیا. قرآن میں ہے فوسوس لہما، سبحان اللہ، شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا. لیبدی لہما، تاکہ واضح ہو جائے ان کے لیے، ظاہر ہو جائے ان کی شرمگاہیں، ان کے جسم ان کے لیے اس نے ظاہر کرا دیے. شیطان نے وسوسہ ڈالا. اچھا آدم علیہ السلام قریب کیوں ہو گئے؟ ان کو تو منع کیا گیا تھا، تو اللہ کا حکم نہیں مانا. جواب نبی گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں نسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے. ولم نجد له عزما، اس نے قصدن یہ کام نہیں کیا، بھول معاف ہے. لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، ڈانٹ ٹپٹ ہو گئی. نسی آدم، یہ حدیث میں بھی ہے، آدم علیہ السلام بھول گئے. وہ نسی ذریتہ، تو آدم علیہ السلام کی اولاد بھی بھولتی ہیں. تاکہ ظاہر کر دے شیطان لیبدی لہما، آدم اور حوا کے لیے، ما وری عنہما من سوآتہم، جو ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر کر دیں. شیطان تمہارا دشمن ہے. اللہ فرماتے عدو مبین فاتخذوا عدوا، اس کو دشمن بناؤ. اس نے آپ کے والدین سے کپڑے اتارے، یہ تم سے کپڑے اتارتا ہے. شیطان اور اس کے دوست آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ سے کپڑے اتارتے ہیں. تو بات ٹھیک ہے، عمل کرو نا، کپڑے صحیح پہنو، یہ زینت ہے. انسان اور جانوروں میں فرق کپڑے ہیں. تو عرب کے قبائل
ترکی کے قبائل، پٹھانوں کے قبائل، ایک جوڑا 15-20 گز کا ہوتا ہے۔ پھر آگے شہریت کی طرف آتے جاؤ تو کپڑا چھوٹا ہوتے ہوتے پشاور شہر مردان میں یہ 5.5 گز، پنڈی اور اسلام آباد میں 5 گز، اسلام آباد پوش ایریا میں 4.5 گز، یورپ اور امریکہ میں 1 گز۔ یہ شیطان اس ترتیب سے آپ کو ننگا کرتا ہے۔ اور شیطان نے کیا دھوکہ دیا کہ اس شیطان نے کہا وقالا، اس نے کہا ما نہاکما ربکما، آپ کے رب نے نہیں منع کیے آپ کو اس درخت سے مگر اس لیے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا آپ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جنت میں ہمیشہ رہیں گے، آ جاؤ درخت کے قریب چلے جاؤ، تو بھول گئے درخت کے قریب، درخت کے قریب چلے گئے۔ وقاسمہما، اور دونوں کو قسمیں دی شیطان نے کہ بے شک میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس طرح انہوں نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں، اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے، غیرت اور حیا، سبحان اللہ۔ اور ان کو آواز دی ان کے رب نے، کیا میں نے تم لوگوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کے لیے واضح دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پاک رب نے فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو، شیطان تمہارا دشمن، اور تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ ہے، اور ایک وقت کے لیے فائدہ زمین سے حاصل کرو، موت کے بعد بعض ایک اور قیامت کے بعد سارے میرے پاس آ جاؤ۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تحقیق ہم نے آپ کی طرف اتارا لباس، یہ انسان اور جانور میں فرق لباس ہے، یواری سوآتکم، جو لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، جسم کے ان حصوں کو چھپا سکو جس کا کھولنا برا ہے۔ وریشہ، بچیوں کا نام ہم وریشہ رکھتے ہیں نا، یہ ریشہ ہے، وریشہ نہیں ہے، وہ تو عطف کے لیے ہے، وریشہ، اور یہ خوبصورتی کے لیے، لباس خوبصورتی کے لیے ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ بہتر لباس ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں ہمارے کپڑے، جوتے، پگڑی، یہ چیزیں خوبصورت ہو، یہ تقوی کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور سینے کی طرف اشارہ کیا، اچھا لباس پہنا کرو۔ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ نِعْمَةٌ فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ، حضور فرماتے جس کے پاس جو نعمت ہو وہ نعمت اس پر نظر آنا چاہیے، صاف کپڑے، اچھے کپڑے، خوبصورت کپڑے، اپنے سٹیٹس کے مطابق گھر، گاڑی اور کپڑے ہو خوبصورت۔ ایک صحابی کو حضور نے بلایا اور اس کو کہا یہ کپڑوں کو دیکھو، پھر یہ ارشاد فرمایا جو میں نے سنا ہے۔ ایک آدمی سامنے سے گزرا حضور کے سامنے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بال اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو حضور نے کیا فرمایا سنو، اپنے صحت کا خیال کرو، کپڑوں کا، صفائی کا، عطر لگاؤ، خوبصورت پاک صاف رہو، خصوصاً دیندار لوگ اس کا ڈبل اہتمام فرمائیں، تو لوگ داڑھی سے اور کپڑوں سے اور لباس سے محبت کریں۔ جو دیندار ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بالوں اس کا اکرام کرے، کنگھی لگائے، عطر لگائے، تیل لگائے، پاک صاف رہیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا بعض لوگ میرے سامنے ایسے گزرتے ہیں، داڑھی اور پگڑی، داڑھی اور سر کے بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، گویا کہ شیطان ہے، ان کو شیطان کا۔ تو صحت کا بھی خیال کرو، کپڑوں کا بھی، اور تیل لگاؤ، عطر لگاؤ، خصوصاً دیندار لوگ ڈبل اس کا خیال کریں جو کہ نہیں کرتے ہیں۔ فائدہ کیا ذالک من آیات اللہ، اللہ کی بڑی نشانی ہے، لیکن لباس یہ اللہ کی اونچی نشانی ہے۔ کیا؟ جو انسان کو جانور سے جدا کرتا ہے۔
تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، نصیحت اللہ فرما رہے ہیں، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے شیطان، جس طرح تمہارے والدین کو جنت سے نکالا اور ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ ان کی شرمگاہوں کو وہ ظاہر کر دے اور ان کو دکھا دے۔ یہ اہم بات ہے، غور سے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یہ جنات، شیاطین، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، شیطان بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، ابلیس، اور اس کی جو جماعت ہے وہ بھی آپ کو اس جگہ سے دیکھ رہی ہے کہ تم نہیں دیکھتے ہو۔ جنات نظر نہیں آتے ہیں، شیاطین نظر نہیں آتے، لیکن ڈرو ان سے نہیں، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا اللہ سے۔ بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے، جادوگر وغیرہ، 2 نمبر عامل۔ اور جب یہ لوگ فحش کام کرتے ہیں مشرکین مکہ تو کہتے ہیں ہم نے آبا و اجداد کو اس پر پایا تھا اور اللہ نے اس کا حکم ہم کو دیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ فحاشی کا حکم دیتا ہے؟ کہہ دو بے شک اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ جو فحاشی کرتا ہے نا، سورہ نور میں ہے، آگے پڑھو گے، وہ اس کی سزا آخرت میں، قبر میں، وہ تو سب کچھ ہے، دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اس لیے یہ ڈانسر، ڈول ڈھمکے والے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، بے عزت کرنے والے، فحاش بنانے والے، ان کی سب کی ہسٹری دیکھو نا، یہ اخیر میں ذلیل ہوتے ہیں، ٹکے ٹکے کے محتاج ہوتے ہیں، اگرچہ بہت پیسے کماتے ہیں۔ کیوں؟ بے دین ہیں۔ کیا تم اللہ پر بولتے ہو وہ کچھ جو تم نہیں جانتے ہو؟ کہہ دو مجھے میرے رب نے عدل و انصاف کا حکم دیے، امر ربی بالقسط، اور یہ کہ اپنے چہروں کو یعنی کل کو سیدھا کرو، عند کل مسجد اے عند کل صلاۃ، ہر نماز میں آپ سیدھے کھڑے ہوں اور نماز کی پابندی کرو۔ وَدْعُوهُ، نقطہ، اہم نقطہ، وَدْعُوهُ، اور اللہ کو پکارو یا اللہ۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ مولوی نہیں، میں نہیں، اس آیت کی تفسیر خود تفسیروں میں دیکھ لو برائے مہربانی، مجھ پر یقین نہ کرو، یہاں خود تفسیروں میں یہ آیت دیکھو، سورہ اعراف آیت نمبر 29 ہے، 8واں پارہ ہے۔ وَدْعُوهُ، اور اللہ کو پکارو، یا اللہ، مخلصین لہ الدین، نعرہ اللہ کے ساتھ خاص کر کے، یا اللہ، اے اللہ۔ آپ تمام انبیاء کے نعروں کو دیکھیں نا، ربنا، آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا، موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری، عیسیٰ علیہ السلام ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ابراہیم علیہ السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پاک نبی محمد پاک رب اشرح لی صدری ربی زدنی علما، اور ایوب علیہ السلام بیمار ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کو پکارو، تمام انبیاء نے اللہ کو پکارا ہے، تو اللہ کو پکارو، صحابہ، اہل بیت، بزرگ، ائمہ، اولیاء، سب نے اللہ کو پکارا ہے، لہذا تم اللہ کو پکارو، مخلصین، اللہ کو پکارو، خاص کر کے اللہ کے لیے نعرہ، یا اللہ، یا نبی اللہ، یا علی، یا حسین، یا ابا بکر، یا عمر، یا عثمان، ہماری کشتی پار لگا دے۔ نہ، کشتی اللہ پار لگاتا ہے اگر چاہے۔ یاد رکھو، محبت میں، پیار میں، عشق میں اگر آدمی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے، یا نعت میں، یا نظم میں، یا نثر میں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے، یا یہاں محبت میں، یہ جائز ہے، اس کی مخالفت نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ابوبکر یہاں پر موجود ہے رضی اللہ عنہ، یا وہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری مدد کر سکتا ہے اور کشتی پار لگا سکتا ہے، یا عمر مشکل کشا ہے، یہ خالص شرک ہے۔ کما بداکم تعودون، جس طرح اللہ نے تمہاری ابتدا کی، اس طرح تم واپس ہوں گے۔ ایک فریق کو ہدایت دے دی، ایک فریق کے اوپر گمراہی لازم ہو گئی۔ ان لوگوں نے، مشرکین نے، شیاطین کو بنا دیا دوست اللہ کے علاوہ، اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ انہم مہتدون، کی وہ ہدایت پر ہیں۔ ایک جملہ غور سے سنو،
یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، خذوا زینتکم، پکڑو لازم زینت، زینت زائد ہوتی ہے، ایک ایک کپڑے، یہ لباس ہے، توجہ چاہیے، لیکن اس کو استری کرو، اس کو عطر لگاؤ، ٹوپی پہنو، پگڑی پہنو، یہ زینت ہے۔ زینت جس کو آج کل ہم میک اپ کہتے ہیں یا شوشہ کہتے ہیں، ویسے ایک بات کرتا ہوں، زائد چیز کو زینت بولتے ہیں۔ خذوا زینتکم، اللہ نے نہیں فرمایا خذوا لباسکم، اپنے لباس کو پکڑو، نہیں، خذوا زینتکم، اپنی زینت کو پکڑو۔ کب؟ عند کل مسجد، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت زینت کو لازم پکڑو۔ اگرچہ یہ خضوع، یہ امر کا جو صیغہ ہے یہاں پر استحباب کے لیے ہے، یہ بھی سنو، لیکن حکم ہوا استحبابی، قل العفو، زائد جتنا ہے خرچ کرو، یہ استحبابی حکم ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، استحبابی حکم ہے۔ امر 25 معانی کے لیے آتا ہے، تعجیز کے لیے، امر کے لیے، اور استعلاء کے لیے، اور اباحت کے لیے، استحباب کے لیے، علمی باتیں ہیں۔ تو یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے لباس، لباس تو زینت یعنی خوبصورتی، مزیدار کپڑے، اچھے کپڑے۔ مسجد میں جو ٹوپی رکھی ہوتی ہے اس کو پہن کر آپ کسی شادی میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، قیامت تک نہیں جائیں گے۔ تو نماز کے لیے کو کیوں ٹوپی پہنتے ہو ایسی گندی جراثیم سے بھری ہوئی؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، پاک صاف ٹوپی، پاک صاف پگڑی، مسجد کی ٹوپی نہیں جراثیم سے بھری ہوئی گندی۔ اللہ فرماتے ہیں زینت کو لازم پکڑو، اس نے گند پہنا ہوا ہے، مسجد میں ٹوپی رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹوپی پہن کر نماز پڑھو، یہ زینت میں شامل ہے۔ تمام علماء نے یہاں لکھا ہے، زینت کے لفظ سے استدلال کیا ہے، اس لیے تمام صحابہ اور حضور ٹوپیوں اور پگڑیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب واحد، حضور نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، بخاری شریف، یہ شروع زمانہ ہے۔ پھر ایک آدمی نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، حضور نے فرمایا وَلَكُمْ ثَوْبَانِ، تمہارے لیے 2 کپڑے ہیں، تو 2 کپڑے کیوں نہیں پہنتے ہو؟ لنگی اور قمیص۔ بعد میں اور وسعت آ گئی، عمر اذا اوسع اللہ فاوسعوا، اللہ نے وسعت دے دی تو وسعت اختیار کرو۔ اس کے بعد کا یہ ہے وَكَانُوا يَسْجُدُونَ عَلَى الْقَلَانِسِ وَالْعَمَائِمِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، تمام صحابہ اور حضور پگڑیاں اور ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے اور اس پر سجدہ کرتے تھے جب گرمی سخت ہوتی تھی۔ تو بخاری شریف کی روایت، حضور نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، لہذا بغیر ٹوپی کی نماز جائز ہے۔ تو سب کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن تینوں باتیں بخاری کی سامنے لے آؤ۔ نمبر 1، ایک کپڑے میں نماز پڑھی، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ پھر جس نے ایک میں نماز پڑھی اس پر غصہ فرمایا، کیا تمہارے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں؟ پھر اور وسعت آ گئی تو اس کے لیے بخاری شریف میں ہے وَكَانُوا يَسْجُدُونَ عَلَى الْقَلَانِسِ وَالْعَمَائِمِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، تمام صحابہ ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے اور گرمی میں اس پر سجدہ کرتے تھے۔ زینت کی دلیل، زینت سے میں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ جو لازم سمجھے وہ غلطی پر ہے، ہم تو لازم نہیں کہتے، مستحب ہے اور سنت ہے، ہم یہی کہتے ہیں سنت پر عمل کرو۔ ایک مولوی صاحب تھے تو اس نے بایاں پیر مسجد سے نکال لیا، تو محلے والے ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت دایاں پیر نکال دیا اس نے، تو اس نے کہا جب مسجد سے باہر نکلو تو بایاں پیر آگے نکالو گے، دایاں نہیں، کسی مقتدی نے کہا نا۔ تو مولوی صاحب نے کہا سنت ہی تو ہے، یعنی بعض اوقات ہم دیندار بھی ایک غلطی کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے دایاں پیر نکال دیا، اگرچہ بایاں پیر نکالو، اس نے کہا سنت ہی تو ہے، واجب فرض تو نہیں ہے۔ تو ساتھی نے اس کو کہا حضرت کو کہ سنت چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، سنت چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، سنت عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے نا۔ تو سنت پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ، ٹوپی پگڑی پہن کر نماز، اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو۔ ہوٹل میں ایک بار چلے گئے، آؤٹنگ ہوٹلنگ ایک بار، روزانہ ہوٹل جا رہے ہیں، پیسے مت کرو یار، یہ کسی غریب کو پیسے دے دو۔ سال میں 2 بار عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ غریب کو پیسے دے دو، اس کی جگہ پر تہجد پڑھو۔ تہجد پڑھتے نہیں، فجر کی نماز میں حاضر ہوتے نہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں بار بار، آپ یہ پیسے غریب کو دے دیں اور تہجد پڑھو، فجر کی نماز کے لیے اٹھو۔ ہمارے محلے میں بھی ایسے افراد ہیں، ہائے 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 ہائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پر ایک قصہ ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، پھر یہ درس دیتا ہوں، مزیدار قصہ ہے۔
ایک عالم تھے نا، بہت بڑے عالم تھے، بلکہ عالم نہیں تھے، مجتہد تھے، بہت بڑے عالم مجتہد بڑے، لیث، امام لیث، اللہ اکبر، وکان یفتی بقول ابی حنیفہ، وہ ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، مجتہد منتصب تھے۔ بعض مجتہد ہوتے ہیں، بعض مجتہد منتصب ہوتے ہیں۔ انہوں نے امام مالک کو خط لکھا کہ اے امام مالک، تم باریک چھلنی سے چھان کر تم آٹا میدے کی روٹی کھاتے ہو، مزیدار نرم نرم، اور باریک قمیص پہنتے ہو اور یہ کرتے ہو، یعنی وہ اچھی غذا کھاتے تھے اور اچھی خوراک اور اچھے کپڑے۔ تو لیث بن سعد نے حضرت کو خط لکھا امام مالک کو کہ اتنی شوشہ مت کرو، اتنی اچھی اچھی چیزیں استعمال نہ کرو، سادہ رہو۔ امام مالک تو بڑے امام تھے، انہوں نے جواباً کہا کہ اے میرے پیارے لیث بھائی، آئندہ بھی مجھے نصیحت کرو۔ آپ نے نصیحت فرمائی، آئندہ نصیحت مت چھوڑنا، لیکن یہ نصیحت آپ نے غلط کی جو آپ نے مجھے نصیحت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کہہ دو کس نے حرام قرار دی ہے اللہ کی زینت، خوبصورتی، زینت، خوبصورت کپڑے، اچھے بٹن، اچھے مزیدار عطر، استری، مزیدار کلف کے کپڑے، یہ اللہ نے حرام قرار نہیں دیے ہیں، یہ جائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے جائز ہے اور آپ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ التی اخرج لعبادی، یہ زینت، عطر، اسپرے بھی استعمال کرنا جائز ہے، الکوہل اڑ جاتا ہے، وہ الکوہل، 4 الکوہل وہ حرام ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہومیوپیتھک کا الکوہل اور اسپرے کا الکوہل وہ حفاظتی الکوہل ہوتا ہے، تو اسپرے استعمال کرنا جائز ہے اور ہومیوپیتھک کی دوائی بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ تو آپ عطر لگائیں، کپڑوں کو استری کریں اور خوبصورت کپڑے پہنیں اور خوبصورت لباس اور جوتا، یہ حرام نہیں ہے۔ کس نے حرام قرار دی ہے زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کی نکالی ہے؟ والطیبات من الرزق، اچھے اچھے کھانے، رزق۔ تو اگر میں باریک چھلنی سے چھانتا ہوں آٹے کو اور میدے کی روٹی کھاتا ہوں تو اللہ نے جائز قرار دیا ہے نا۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دو یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آ چکے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ یہ دنیا کی زندگی میں ہم ان چیزوں سے اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، خوبصورت لباس، عطر، کلف کے جوڑے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اچھی گاڑیاں اور اچھا لباس یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض جو لوگ دیندار اللہ والے ہوتے ہیں نا، تو جب وہ اس طرح اچھے رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہمیشہ رہتا ہے، یہ تو ممدوح ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ سمجھ کے نہیں سمجھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت کے واقعات سنائے جاتے ہیں یہ شروع کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر پہنی، یہ اونچی چادریں پہنی، یہ جوڑے پہنے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے پہنے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آخری زمانے میں۔ اور اس طرح ہمارے مذہب کے امام حنیفہ رحمہ اللہ جوڑے سلواتے تھے، اور امام مالک تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور اس پہلے والے کو صدقہ فرماتے تھے، روزانہ حدیث کا درس دیتے تھے، تو پاک صاف غسل نیا جوڑا حضور کی حدیث کے لیے 70,000 کا مجمع ان کے درس میں بیٹھتا تھا، اور عالمی منڈی امپورٹ سپورٹ کا بہت بڑا مرکز مدینہ منورہ کاروبار جام ہو جاتا تھا جب امام مالک حدیث کا درس دیتے تھے۔ جب تم 7 لاکھ افراد درس میں بیٹھتے تھے نا تو اللہ نے 67 پاکستان دیے تھے، اور جب اب دن رات ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، گانے بجانے، رات کو دیر تک جاگنا، فجر کی نماز میں امت غیر حاضر، برکت آ جائے گی، اچھے حکمران آ جائیں گے، آٹے میں اور تنخواہ میں برکت آ جائے گی، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے، جائز ہے، خالصتاً یوم القیامہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ صرف مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے مزے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک بہت اہم نقطہ بیان کرتا ہوں، غور سے سنو، بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت، ایک ہے آسائش، ایک ہے آرائش، ایک ہے نمائش۔ یہ 5 باتیں سمجھو، تمام قرآن کی آیتیں اور حدیثیں علماء کے لیے جو پریشان رہتے ہیں وہ پریشانی علماء کی ختم ہو جائے گی، عوام نہیں، علماء۔ وہ جب حدیث و آیتوں کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے ہیں،
اب اس کو کس طریقے سے آیات اور احادیث کو جمع کیا گیا ہے، غور سے سنو۔ دیکھو مقصد ہمارا کیا ہے اس دنیا میں؟ ایتھیسٹ سیکولر لوگ چائنا اور رشیا والے کہتے ہیں ہمارا مقصد دنیا ہے، بس دنیا کھاؤ، 5 دن پیسے کماؤ، 2 دن بدکاری اور شراب پیو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دعوت ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کو دن کی دعوت دیں گے، مسائل علماء بیان کریں گے۔ 2 عبادت، یہ ہمارا مقصد ہے، عبادت اور دعوت، یہ بات ختم ہو گئی۔ ضرورت، کھانا پینا رہنا، اسکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت میں کیا ہے؟ کچا گھر یا خیمہ، یہ ضرورت پورا کر دیتا ہے، یہ چیز ضرورت پوری کر دیتی ہے، ضرورت بس کچا گھر، یہ جائز ہے۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ آسائش، توجہ چاہیے، پکا گھر تو جائز ہے، ذرا اور اوپر آرائش، ٹائل، پردے، تو یہ بھی جائز ہے۔ مقصد ضرورت، آسائش، آرائش، آگے ہے نمائش۔ اگر تم اس مال کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے غریبوں کو حقیر سمجھو اور نمائش کرو تو یہ حرام ہے اور تکبر اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا مقصد ہمارا مقصد ہے، ضرورت جائز ہے، آسائش بھی جائز ہے، آرائش بھی جائز ہے، ڈیکوریشن پیسز بھی جائز ہے، پردے بھی جائز ہے، ٹائلز بھی جائز ہے، لیکن تقوی ادھر رکھو، تقوی کو نہ چھوڑو۔ اسی طرح تفصیل سے ہم آیات بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، بے شک لیکن اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کہہ دو بے شک حرام قرار دیا ہے میرے رب نے الفواحش، فحش کاموں کو، جو ظاہر ہو اور باطن ہو، اور گناہ کو اور ظلم کو، ناحق، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ما لم ينزل به سلطانہ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر جھوٹ بولو جس کو تم خود نہ جانو۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا، لا يستأخرون ساعتاً، نہ وہ مؤخر ہوگی وہ ساعت تھوڑے سے وقت کے لیے بھی، اور نہ آگے ہوگی وہ ساعت تھوڑے سے وقت کے لیے بھی۔ توجہ سے سنو، تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تقدیری مبرم ہے، ایک تقدیری معلق ہے۔ تقدیری معلق اس کو کہتے ہیں جو تبدیل ہوتی ہے، ایک تقدیری مبرم ہے جو تبدیل نہیں ہوتی، 80 سال عمر ہے اس میں مرے گا، ضرور مرے گا، بس بات ختم۔ لیکن مختلف موتیں، مختلف رزق، مختلف باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو تقدیر معلق میں تبدیلی آتی ہے۔ دلیل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ 2 ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 3 ولا يرد القدر الا الدعاء، دعا تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ 3 دلائل ہیں، یہ تقدیر معلق کے بارے میں۔ مبرم وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ یہ آیت ہے، ہر بات کو سمجھو۔ خودکشی کرنے والا معلق کو چھڑتا ہے، مبرم تک اپنے آپ کو نہیں پہنچاتا ہے، سمجھ گئے؟ یا قاتل، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اگر آپ کے پاس رسول آئیں تم میں سے جو تمہارے اوپر میری آیات تلاوت کرے، فمن اتقی، پس جس نے تقوی اختیار کیا، یعنی پرہیز اختیار کیا شرک سے، وہ اصلح، اور ٹھیک ہو گیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور انہوں نے اس سے تکبر کیا آیات سے، یہی آگ والے ہیں، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور یا کذب بآیاتی، اور یا اللہ کی آیات کی تکذیب کر لے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی لوگ ہیں کہ ان کو پہنچے گا ان کا اپنا حصہ کتاب میں سے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے رسولنا، ہمارے فرشتے آ جائیں آدمی کے پاس، وقت مقرر پورا ہو گیا، توفونہم، ان کی روح کو پورا اٹھا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں تھے تم لوگ، تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، کہاں ہیں وہ لوگ؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے وہ گم ہو گئے جی، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ لوگ کافر تھے۔ تو
اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ اپنے سے پہلے آنے والے کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، تمہاری عقل نہیں تھی، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا۔ اللہ فرمائے گا سبھی کا عذاب دگنا ہے لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے۔ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہیں ہوئی، لہذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ کون کہیں گے؟ شیاطین، بدعمل لوگ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو بتایا لیکن آپ بھی تو مجرم ہیں نا، اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور وہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہ۔ اور اس طرح ہم بدلہ دیں گے مجرموں کو، ان کے لیے جہنم کا بستر ہے اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہے، من فوقہم غواش۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، وہ لوگ جو ایمان لے انہوں نے ایک اعمال کیے۔ ہم کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتے ہیں مگر اتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں جتنی اس میں طاقت ہے، یہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دنیا میں جو رنجشیں تھیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے درمیان بھی ہوتی ہے، تو ہم جنت میں داخلے کے بعد ان کے دلوں سے ان رنجشوں کو نکال دیں گے، چلتی اس کے نیچے نہریں، اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو ہدایت دی اس توحید اور جنت کی طرف، اور ہم خود، یہ وہی والی بات ہے، وہ نوٹ کر لو، تقدیر والی بات اور ادب والی بات، اور اللہ ہدایت دیتے اور توفیق تفصیلی بیسس پر گزر گئی، اور ہم کو ہدایت نہ ملتی اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا، ہم ہدایت پر نہ ہوتے۔ تحقیق ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق کے ساتھ آئے اور ان کو پکارا جائے گا کہ یہ تمہاری جنت ہے جو تمہیں بطور وراثت کے ملی ہے۔ ہاں، کیسی وراثت؟ جواب آدم علیہ السلام ہمارے دادا جی نہیں تھے، ان کو جنت ملی تھی نا، تو اب اپنے والد کی میراث اور دادے کی میراث ہم کو ملے گی نا، اس لیے وراثت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، جو کچھ تم اعمال کرتے تھے۔ اور آواز دیں گے جنتی آگ والوں کو، کیا کہ ہم نے پا لیا جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا حق، پس تم لوگوں نے پا لیا جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا سچ، قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، درمیان میں آواز لگانے والا آواز لگا لے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ کہ لعنت ہے مشرکوں کے اوپر، ظالموں کے اوپر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں بلکہ کافرون، انکار کرنے والے ہیں، ان کے درمیان حجاب ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر کچھ افراد ہوں گے، توجہ سے سنو، خاص بات بتا رہا ہوں۔ اعراف عرف سے ہے، اعراف عرف سے ہے، عرف اونچی جگہ، عرف کو بھی عرف اس لیے کہتے ہیں کہ عرف معروف، عرف مشہور ہوتا ہے، والعرف فی الشرع لہو اعتبار ولذا علیہ الحکم قد یدار۔ عرف ایک عرف، اس کا معنی ہے خوشبو، عرفہ نام لوگ رکھتے ہیں، خوشبو، عرف خوشبو، عرف اوپر، اعراف یہ ایک دیوار ہے جہنم اور جنت کے درمیان، اس پر کون لوگ ہوں گے؟ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے۔ وعلی الاعراف رجال، جواب دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو جہاد میں شہید ہو گئے لیکن والدین کی اجازت کے بغیر، اور جہاد فرض عین نہیں تھا، فرض کفایہ تھا، تو یہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے، والدین ناراض ہیں، جہنم میں بھی نہیں جائیں گے کہ
شہید ہو چکے اللہ کے راستے میں، لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، یا جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہوں وہ اس پر ہوں گے اعراف کی دیوار پر، پھر جنت میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتی اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ ہوگی، حجاب، اور اعراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی جنتیوں کو بھی۔ اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر، وہ اعراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، وہی دو قسم کے افراد، اور چلے جائیں گے پھر۔ اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا، یعنی کہ ہمارا ادھر فیصلہ ہو جائے۔ اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، جہنمی جلسے ہوئے، کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ دے دیا نا، ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور آپ نے کہا کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایتھیسٹ سے تم لوگ، ایتھیسٹ سیکولر اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، یہ دیکھو جی، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا۔ اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، اللہ اکبر، یا اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام قرار دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے، یعنی بھلا دیں گے کا مطلب یہ چھوڑ دیں گے، یہ مطلب ہے، جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے۔ اپنے علم کی بنیاد پر تو اللہ کا علم تو بہت اونچا ہے، لامحدود ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے، حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے، اب فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہی دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے تھے ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں؟ حقیقت یہ کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں، اور جو دیوتا انہوں نے گھڑ رکھے ہیں انہیں اس دن کا کہیں سراغ نہیں ملے گا۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ اللہ آنکھ کی جھپک میں اس کائنات کو پیدا فرماتا ہے، لیکن بتلا دیے کہ جو دنیاوی کام ہے، جو انتظامی امور ہیں، وہ آہستہ آہستہ ترتیب سے کرو، یہ مطلب ہے۔ اور فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں کی طرف بھاگو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر اور جمعے کے لیے بھاگو، دین کے کاموں کے لیے بھاگو۔ 3 ارشادات میں نے سنا ہے، ادھر نہیں بھاگیں گے، سستی کریں گے، اور دنیاوی کام انتظام سے اور سکون سے اور آہستہ کرو، اس کے لیے تیز بھاگتا ہے۔ اس لیے شیطان نے ہم کو پریشان کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ایک ڈرائیور تھا جو مجھے اپنے گھر تک پہنچا رہا تھا، تو لوگ کبھی ایسے جا رہے تھے، ایسے جا رہے تھے، ایسے بھاگ رہے تھے،
وہ بابا جی حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث تبلیغی صوفی دیندار نہیں تھے، عام آدمی تھے، لیکن نمازی تھے۔ اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر اشارہ کھلا ہی نہیں، بھاگ گئے۔ یہ شیطان نے بھگایا ہوا ہے، نماز کے لیے بھاگتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھاگو شاباش، دنیا کے لیے بھاگو 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 شاباش۔ صحابہ بل گیٹ سے مالدار ہوئے، صحابہ 24 پاکستان آپ کو دے دیے صحابہ نے، جمعے کے لیے صبح جاتے تھے، اللہ تہجد پڑھتے تھے، ذکر۔ 10 عشر مبشرہ صحابہ ہے، 7 اس میں بڑے تاجر ہیں۔ اللہ نے دنیا بھی دے دی، دین بھی دے دی، اور ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، صبح صبح تک جاگتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔